ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ اختیارات کیا کیا دیے گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اختیارات کا ذکر کیا، لیکن دو ہوئے تھے، اس میں سے ایک میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو مکمل ہو جائے کہ جو اختیارات انسان کو دیے ہیں، پھر اس کے بعد ذمہ داریوں کے حوالے سے شاہ صاحب کی طرف ہم جائیں گے کہ وہ پھر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ جی قبلہ۔ ایک تو اختیار ہے امانت کا، اس کا ارادے کا، ٹھیک ہے، فری ول میں نے عرض کر دی۔ جی۔ دوسرا ہے جو تسخیر، چاہے سوچے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، اس کو اختیار دے دی۔ ایک ہو گیا۔ دیکھیں نا، وہ چاہے شہد کھا لے، چاہے شراب پی لے، ٹھیک، اس کے پاس اختیار ہے۔ مسجد میں جائے، کلب میں چلا جائے، کلب میں چلا جائے، یہ اختیار ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا معاف کر دے، جھگڑا کر لے، جھگڑا کر لے، فساد ڈال دے یا امن و امان قائم کر دے، غصہ پی جائے یا گالیاں نکالے، جو مرضی کرے جناب۔ تو اس میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، فری ول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے تسخیر کائنات کے حوالے سے اسے اختیار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، انسانی پیکر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات ان کے قدموں تلے دے کر تسخیر کائنات کے سارے راستے کھول دیے۔ ٹھیک ہے، اب جو اس راستے کے اوپر چلے، مثلا جب تک مسلمان چلتے رہے، اب مسلمان نہیں چل رہے تو دوسرے لوگ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تسخیر کا سلسلہ جو ہے وہ ادھر چلا گیا۔ دو ہو گئے، اور یہ دو ہو گئے۔ تیسرا جو انسان کو اختیار دیا، امانت۔ اب امانت کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک امانت کا وہ پہلو ہے جو ذمہ داری کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک امانت کا جو اللہ نے اختیار دیا تھا، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ ہم نے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، انہوں نے انکار کیا اور وہ ڈر گیا اس کو اٹھانے سے، اور انسان نے اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، میں صرف ایک چیز کی یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، انسان نے اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے بعد تبصرہ ہے اللہ کا کہ انسان ظلوم اور جہول ہے۔ اب یہاں مقام مدح ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کا ترجمہ وہ کیا ہے جو مقام ذم کا ہوتا ہے، مذمت کا ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا، انسان ظلوم اور جہول ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مقام مدح اس حوالے سے ہے، علامہ نے اس عقدہ کو کھولا۔ جو کسی پر سختی کرے اسے ظالم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور جو کسی کو نہ جانتا ہو اسے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ جاہل ہے۔ علامہ کہتے ہیں سختیاں کرتا ہوں دل پہ کہ تیرے علاوہ کسی کو نہ سوچے نا۔ واہ، سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں۔ واہ، سختیاں کرتا ہوں، کیا بات ہے، سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ واہ واہ واہ، کیا شاہ صاحب ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، بحیثیت خلیفہ، بحیثیت ذات، بحیثیت اجتماعی، بحیثیت انسان جو اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اس کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے، تم اپنے رب کی عبادت کے مکلف اور ذمہ دار بنا کر بھیجے گئے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی عبادت سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف نہیں ہے، یہ صرف نہیں ہے، اس میں بندگی، اس میں اللہ کی جملہ احکام کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ وفاداری، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بحیثیت خلیفہ انسان اس بات کا پابند ہے، اور اللہ نے یہ سب انسانوں سے فرمایا ہے، خاص کسی طبقے کو نہیں مخاطب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں خلفاء الارض بنا کر بھیجا، سب کو، یہ جمع کی ضمیر ہے، اور سب کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ انسان۔ دوسرا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہ دوسری تکلیف ہے، دوسری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں الامتثال لأوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، کہ جو اللہ کے احکامات اور اوامر ہیں ان کو ہم نے نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کا امتثال کرنا ہے، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، باز رہنے کا فرما دیا ہے، ان سے ہم نے اجتناب کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، یہ ہے اللہ کی غلامی۔ اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے اما ما ینفع الناس، تم نے بحیثیت انسان دوسرے انسانوں کو شر نہیں پہنچانا، نفع پہنچانا ہے۔ تمام انسانیت کا تم نے بھلا کرنا ہے، سب کے ساتھ تم نے خیر خواہی کرنی ہے، تم ساری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔
اور خاص طور پہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو اللہ نے خلافت ہی ایسی دی ہے. اللہ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس. نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری نبوت جب تک میرا اللہ چاہے گا میرے وجود اطہر کے ساتھ تمہارے اندر موجود رہے گی. اور آگے فرمایا مسلم امام احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا اس کے بعد میری نبوت کی خلافت چلے گی. اور یہ جو خلافت ہے نا وہ ریاست کی خلافت بھی ہے، اور یہ جو خلافت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جلیلہ کی برکت سے وہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان وہ اس بات کا پابند ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ نے سوال میں بڑا اہم نقطہ اٹھایا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اچھا میں ایک سوال اور ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا. ایک شخص ہے جو انسان کی مسلمان نہیں ہے، وہ کسی انسان کے لیے اچھا سوچتا ہے، کرتا ہے. اینٹی بایوٹک جس نے ایجاد کی ہے، یعنی بہت سے لوگوں کی دنیا کی جان بچائی نا اس نے، تو کیا کامیاب ہوا وہ؟ دیکھیں یہ تو اللہ پاک کے اصول ہیں، 2 اور 2 جیسے 4 ہوتے ہیں نا. اچھا جو انسانوں کی بھلائی، ریڈ کراس اتنا بڑا ادارہ ہے. دیکھیں تخلقوا باخلاق اللہ، ہمیں خلفاء بنا کر نا ساتھ یہ تعلیم دی گئی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو میرے اللہ کی صفات جلیلہ ہے. اللہ سب کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، سب کی خیر چاہتا ہے. تو جو بھی انسان کسی انسان کی خیر خواہی کرتا ہے وہ اللہ سے اجر پاتا ہے، لیکن اس اجر کے 2 حصے ہیں. اگر اس نے اللہ کی تعلیم سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، نبوت کے اوپر ایمان لا کر، اللہ کے پیغمبر سچے رسول آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اس کا اجر 2 جہانوں تک چلتا رہے گا. وہ اگلے جہاں بھی اجر پائے گا، وہ نبی پاک کی شفاعت وہاں پہ پائے گا، وہ آپ کی شفاعت کی برکت سے آپ کے ساتھ جنت میں پہنچے گا. اور اگر وہ اس چیز سے محروم رہا، انسانوں کی اس نے خدمت کی، خیر خواہی کی، یعنی مسلمان اس جہاں میں نبی پاک نے وضاحت فرمائی، فرمایا اس جہاں میں اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اس کا نام زندہ رکھے گا، اس کی عزت انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا، اسے دنیا کے اندر خوشحالی. یہ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر اللہ دنیا مل جائے گی، دنیا میں اجر سے محروم نہیں رکھا جائے گا، اس کو پورا اجر دیا جائے گا. تو یقیناً انسانوں کی جو ہمدردی اور خیر خواہی. اچھا بغیر کلمے کے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر، وہ انسانی جو فلاح اور بہبود کا کام چاہے وہ ڈھیروں ڈھیر ہو، وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا. یقیناً وہ دنیا کے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری وضاحت ہمیں سنا دی ہے کہ اس کا اجر وہ محدود ہوگا دنیا کی زندگی تک. وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، صدیاں گزر جائیں گے، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھے گا، لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے رہیں گے، تعریفیں کرتے رہیں گے، اس کے نام کے ساتھ اس طرح احترام کا جذبہ رکھیں گے. لیکن آخرت کے اندر شفاعت مصطفیٰ کوئی حصہ نہیں ہے. نبی پاک کے دست مبارک ساقیہ کوثر کے دست مبارک سے وہ جام کوثر، آپ کے پرچم مبارک کا سایہ. اچھا اسی کو میں اگر شاہ جی اسی کو اگر وائس ورسا کر لوں کہ اگر ایک شخص ہے جس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن انسانیت کے لیے بہت بھلا کیا ہے، اور وہ کامیاب یہاں دنیا میں اجر پالے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے دنیا کی ساری کامیابیاں اس کو مل جائیں گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا کی ساری کامیابیاں اس کا نہیں ہے حصہ آخرت، لیکن آخرت ما لہو فی الاخرہ نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ. لیکن وائس ورسا ایک شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی نبی پاک نے وضاحت فرمائی. نبی اس کا حصہ ہے کیا؟ بڑی خوبصورت بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا. وہ کیسی خاتون تھی؟ کانت تقوم باللیل و تصوم بالنہار ولکنہا کانت توزی جیرانہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا. ایک خاتون کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا جو رات تہجد پڑھتی تھی، دن کو کثرت سے نفلی روزے رکھتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بے حد ایذا پہنچاتی تھی. میرے آقا علیہ السلام فرمایا لا خیر فیہا، اللہ اس کی نہ نماز سے کوئی ضرورت ہے، نہ اس کے روزوں کی کوئی پرواہ ہے، اس کا بھی کوئی حصہ نہیں، بالکل اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی برکت سے سزا پانے کے بعد، اللہ کی سزا پانے کے بعد نبی پاک کی شفاعت سے اس کی آخر میں بخشش ہو جائے گی اور وہ بھی جنت میں چلی جائے گی. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ نے چونکہ جلدی جانا تھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ آخر تک رکتے، اب ایک آخری سیگمنٹ ہے، لیکن میں نے صحیح وال پہنچ کے سحری کھانی. سحری ہم قبلہ آپ کو پیش کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. کلام شامل کرتے ہیں، بسم اللہ. جزاکم اللہ خیرا.
تسبیح پھری تے دل نہ پھرے پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے شاہ صاحب جو فرما رہے تھے جاگ بنا حضور کی عشق کا، حضور کی اتباع کا، جاگ بنا دودھ جم دینا ہی بھاوے لال ہومن کڑ کڑ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حق باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نام سیر نہ پاچھٹا کی نہ پوری نہ میں تولا ہے نہ میں ماسا رتی ہوا ونج رتیاں تلا اوی پوری نہیں ہو وزن تول پورا ونج ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حق باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پیر ملیا جے پیڑ نہ ہو مرشد ملیا ارشاد نہ مننو او مرشد کی کرنا ہو جس ہاتھی کو لو ہدایت نہیں او ہاتھی کی کرنا ہو جے سر دتیا حق حاصل ہووے باہو اس موتوں کی جھرنا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
सच बाहो हक बाहो सच बाहो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह नाज़रीन किराम खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तस्लीम साबरी के साथ लाहौर स्टूडियो से, और हम उस निज़ाम का तज़किरा कर रहे हैं जो खिलाफत का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कुछ मकासद, कुछ इख्तियारात, कुछ ज़िम्मेदारियाँ देकर ज़मीन पर भेजा और ज़मीन पर अपना नायब बनाया, ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया और उसे कुछ मकासद, कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स दिए और उसे फिर इख्तियार दे दिया, जिन इख्तियारात का डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया। इनके साथ साथ एक तकवीनी निज़ाम हम सुनते हैं कि ये जिसमें गौस, कुतुब, अब्दाल, इवन वो हस्तियाँ, पाक और मुक़द्दस हस्तियाँ जो दुनिया से रुखसत हो गई हैं और उनकी अथॉरिटीज़ भी हैं, यहाँ पर ज़मीन पर चल रही हैं, इसको इस निज़ाम के साथ किस तरह देखेंगे? क्या ये इसके पैरेलल कोई निज़ाम है इंसानी खिलाफत के, या इसका मददगार है? किबला तकवीनी निज़ाम पहले तो ये तय करें ना है क्या, और फिर ये चीज़ जो मैं पूछ रहा हूँ। जी, तकवीनी निज़ाम तस्लीम भाई बड़ा दिलचस्प है। जब आदमी इसका मुताला करता है ना तो आंखें खुलती हैं और बंदा तंग दायरों से जो है ना एक वसी दायरे में सोचने की उसके अंदर सलाहियत पैदा होती है। मैं एक आयत आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीअन। अगर आपका रब चाहता ना तो ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं सारे मोमिन हो जाते। बेशक बेशक। आगे सुने। ठीक है। आफा अंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन। क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि सारे मोमिन हो जाएं? अल्लाहु अकबर। तकवीनी निज़ाम ये है कि अल्लाह ने आज़ाद रखा है। अच्छा। अल्लाह चाहता तो ज़मीन के अंदर मौजूद सारे इंसान मोमिन होते। हाँ, और उसकी तस्बीह करते, उसकी तस्बीह करते। अल्लाह नहीं चाहता। जब अल्लाह नहीं चाहता, ये उसकी मंशा है। मंशा है। तो जब अल्लाह नहीं चाहता तो ऐ मुखातब क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि सारे मोमिन हो जाएं? तो ये है तकवीन का निज़ाम। यानी जब अल्लाह ने इख्तियार देने के बाद मुदाखलत नहीं की तो हम ज़बरदस्ती जो एक दूसरे पर टारगेट करके और मसलक और मज़हब तब्दील कराने की जो ये कारोबार और बिजनेस और फ्रेंचाइजेस खुली हुई हैं, दूसरों को काफिर करार देने की, मुशरिक करार जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो ये बजाते खुद महल नज़र है। ठीक है। तो तकवीन का निज़ाम और है। ये इंसान का इख्तियार नहीं है। नहीं है। इंसान देखें, अंबिया को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। अल्लाह। ला इकराह फिद्दीन। अंबिया नहीं ज़बरदस्ती कर सकते। तो मैं और आप और मजहबी लोग कौन होते हैं? ठीक है। जब अल्लाह ने खुद मुदाखलत नहीं की इख्तियार देने के बाद, फिरौन इसी जमीन में है ना, हुआ है ना, खुदाई का दावा कर रहा है, नमरूद। अब देख रहे बड़े बड़े शद्दाद, जन्नत बना ली सार कुछ। तो जो उनको जितनी जिंदगी थी उसमें जो उन्होंने करना था अल्लाह ने उस इख्तियार को इस्तेमाल करने दिया। अल्लाह के जो मुक़द्दस मुकर्रब बंदे हैं, औलिया जो दुनिया से रुखसत भी हो गए, उन्हें जो इख्तियारात दिए गए, इसके बारे में जो बहुत सवालात उठ रहे हैं, क्या ये इसका पैरेलल ही है, इस निज़ाम का मददगार है, इंसान का मददगार है उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने में? इसमें कोई शक नहीं। गौस, कुतुब, अब्दाल हम जी मैं बिल्कुल समझ गया। देखें, एक वो निज़ाम है जो हमें दुनिया में हुक्मरानी की सूरत में नज़र आता है। ठीक है। एक वो निज़ाम है जो तकवीन में नज़र आता है, जिसको फरिश्ते चला रहे हैं। वो तो नज़र नहीं आता ना। जी मतलब एक है तो सही ना। ठीक है। फल मुदब्बिरात अमरा कुरान पाक में है ना, जो उसके बेशक। अच्छा, एक वो है जो रूहानी हवाले से चीज़ें अपना काम कर रही है। ठीक है। ये अलग-अलग दुनियाएं हैं तीनों। तकवीन की अलग दुनिया है और इसी तरह बाकी रूहानी एक अलग दुनिया है, और जो ज़मीन पर जो खिलाफत है जो खिलाफत है वो अलग है। यानी जो हुक्मरानी है, देख लें इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जिसके पास इख्तियार है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है। ठीक है। अब रूहानी हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बहुत अथॉरिटी होती है, बहुत पावर होती है, और वो चाहें तो फिर वो भी कर सकते हैं कि जिस तरह
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو کسرا نے پھاڑا تھا تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اس طرح کے بھی مواقع آئے. یہ ایک روحانی سسٹم تھا کہ جب ایک طرف سے ظلم حد کو بڑھا تو خواجہ اجمیر نے فرمایا ہم نے اسے زندہ گرفتار کر کے ٹھیک ہے مسلمان حکمران کے حوالے کر دیا ہے. رائے پتھورا زندہ گرفتار ہوا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ درویشوں نے کہا کہ ہم تیری بادشاہی تجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دیں گے. یہ بھی موجود ہے، کتابوں میں ہے، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی خانقاہ کے ٹکڑے کھانے والے جو ہے وہ حکمران بنے. ٹھیک ہے. اور جب ایک حکمران نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو نیچا دکھانے کی، تو راستے میں وہ مر گیا. ٹھیک. اور آپ نے تو پہلے فرما دیا تھا ہنوز دلی دور است. یہ انسان کا مددگار ہے، یہ جو تکوینی نظام ہے، روحانی نظام. بالکل. دیکھیں جس طرح جسم کو جسمانی نظام کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو روحانی نظام کی ضرورت ہے. واہ واہ. یہ تو روح کا تقاضا ہے نا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. روح کی الگ دنیا ہے، چونکہ ہم نے دیکھی نہیں نا، اس وجہ سے ہم اس پہ سوال اٹھانے لگے. ہاں جی، سوال دیکھیں نا. اگر میں نے جاپان نہیں دیکھا تو کیا میں یہ کہہ دوں گا کہ جاپان ہے ہی نہیں؟ نہیں، مطلب یہ تو ایک بیوقوفی ہے، کج فہمی ہو گئی نا. کج فہمی ہو گئی نا. جو چیز آپ نے دیکھی نہیں، جو آپ کی دسترس میں نہیں ہے، تو اس کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح. تو یہ تو ممکن نہیں. مددگار ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا، وہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق، ایک ہے امر. خلق بھی اللہ کی شان ہے اور امر بھی اللہ کی شان ہے. الا لہ الخلق و لہ الامر. اس کائنات میں خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. انسانی وجود میں خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. واہ. خلق میں تدریج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے پانی کی بوند سے یہاں تک ہم بنے، بیج سے تناور درخت بنتا ہے. امر میں فور ہوتا ہے. ٹھیک. قل الروح من امر ربی. روح امر ربی ہے، وہاں فور ہے. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو جس طرح جسمانی حوالے سے اللہ نے اس کائنات میں نظام رکھا ہے، اسی طرح روحانی حوالے سے بھی رکھا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا قبلہ بہت شکریہ. کلام شامل کریں گے. ناظرین کرام، یہ انسان بہت عظمتوں کا حامل ہے، بہت قدر و منزلت کا حامل ہے. اگر انسان اس بات کو سمجھے، انسان خود سمجھے، تو یہ احسن تقویم بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا مقرب بھی ہو سکتا ہے. وہ جس کے لیے کہا گیا کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کیا بات. اتنا اختیار دیتا ہے کہ گویا کرتا وہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے رب اس کے کام پورے کر رہا ہوتا ہے. اس کے ارادے کو اللہ رب العزت پورا فرما دیتا ہے. اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کا کہنا قبول فرماتا ہے. اس کی زبان سے جو نکل جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اور اگر یہی انسان نہ سمجھے، انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے، اپنے آپ کو نائب خلیفہ نہ سمجھے، اللہ کا مقرب بندہ نہ سمجھے، اپنی قدر و منزلت کو نہ سمجھے، تو یہی انسان اسفل سافلین، ذلت کی گڑھوں میں گر جاتا ہے. یعنی شراب کے نشے میں دھت ہو کر جانوروں کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پر یہی انسان پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ وہ انسان اپنی قدر و منزلت نہیں سمجھ سکا، وہ اپنے مرتبے کو نہیں جان سکا. مرتبے کو جاننے والا شیخ عبد القادر جیلانی بن گئے. جس نے اپنے مرتبے کو جانا وہ خواجہ غریب نواز بن گئے. جس نے اپنے مرتبے کو جانا وہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بن گئے. اور جس نے نہ جانا وہ کوڑے کے ڈھیر پر نظر آیا، ذلت کے گھڑے میں نظر آیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. مولا تو ہے بخشنے والا، مولا تو ہے بخشنے والا، اور بڑا میں عاصی ہوں، جرم و گناہ جو بخشے میرے
بخشے میرے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 انت المالک وانا المملوک، تو ہی تو ہے میرا مالک، میں مولا تیرا مملوک، جو مملوک پہ رحم کرے گا، جو مملوک پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 انت الرزاق وانا المرزوق، تو ہی رزق عطا کرتا ہے، تجھ سے رزق میں لیتا ہوں، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 انت الکریم وانا اللعین، تو ہے مولا قوت والا، اور میں ہوں کمزور بڑا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 انت الغفار وانا المسیء، مولا تو ہے بخشنے والا، اور بڑا میں عاصی ہوں، جرم و گناہ جو بخشے میرے، جرم و گناہ جو بخشے میرے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، مولایا 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 ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔